سچویشن ہے کہ بھائی یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، تو اس میں ہم جو اپنے مطلب کی چیزیں تلاش کر رکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے، باقی چھوڑ دیتے تھے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو آپ قرآنی اخلاقیات کی بات جو ہے نا، یہ تو ذہن سے وہ آتی نہیں تھی. سیدھی سیدھی بات ہے. یعنی وہ تمام کے تمام کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ہاں وہ دین کے نام پر، اس کا کوئی پتہ نشانی نہیں ہے. ہاں دین میں وہ سب چیزیں بڑی. یعنی قرآن سر کریم میں اس کا جی کوئی سر، پتہ نشانی نہیں ہے. جی سر اسی حوالے سے وہ ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ جیسے یہ بات تھی کہ اور تم وہ سب کچھ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو ہمارے یہاں توریہ کے نام پر اور تقیہ کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں، مطلب ان کا ایک استعمال جو ہے وہ اتنا زیادہ براڈ ہو چکا ہوا ہے کہ سب مکس ہو رہا ہے. تو اس کی کس حد تک گنجائش ہے؟ جس طرح سوال میرا یہ تھا کہ ہم اگر گنجائش کوئی کام صرف اس حد تک ہے کہ آپ کی جان کا خطرہ آ جائے. اور سر جو یہ چیز ہے کہ بھئی ہم وہ کام کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم کبھی نہ کبھی خود کر لیں، تو اس کا امپیکٹ سامنے والے پر تو نہیں آئے گا؟ نہیں، یہ سب نہیں ہے. دیکھیں، ایک جو بہت بڑی پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم دین کی باتیں پڑھ کر مطلب اپنی مرضی کا نکالتے ہیں. جی سر، جی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بالکل، بہت اچھی طرح سے. دین کی بات پڑھ کر سنت سے مطلب نکالنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. جی ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں پھر اس کو ہمیں لے جا کے چیک کرنا ہے سنت معصوم سے. اور قرآن کریم نے جو انبیاء کے اتنے سارے واقعات بتائے ہیں، تو وہ سارے کے سارے واقعات سنت الہیہ کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. جی بالکل. تو وہ سنت ہمارے سامنے موجود ہے، خدائی سنتیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام کے واقعات ہیں، جو علماء نے تحقیق کر کے، وہ بھی یہ نہیں کہ ہر ایک اپنی مرضی سے نکال دیا، جو علماء نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ یہ درست ہیں، یہ روایات اور احادیث ٹھیک ہیں، اس سے میچ کرنا ہے، اپنی مرضی کا مطلب نہیں نکالنا ہے. یہ بہت خطرناک ٹینڈنسی ہے. بس سر اسی وجہ سے تھوڑا سا ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جب نامی گرامی علماء ہمارے اس قسم کی بات ایک مجمع میں کر رہے ہوں. کون کر رہے ہیں تو نامی گرامی علماء؟ مجھے بھی بتائیں. سر میں آپ کو میسج کر دوں گی نام ان کا. انہوں نے ایک مطلب بڑے نامی مدرسے گرامی میں، کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھیں، آپ سر لوگ کراچی کے ماشاءاللہ ایک نامی گرامی. آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے پڑھائی لکھائی کو بھی پتہ نہیں کس پہ لاد دیتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی بھی انسان کے لائق ہونے کا، میں ایون دینی لحاظ سے بات نہ بھی کروں، لیکن کسی بھی انسان کے علمی طور پر کریڈیبلٹی کا یا اسکالرشپ کا کیا معیار ہے؟ سر مین تو یہی ہے کہ باعمل ہونا چاہیے، جو کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی دکھا رہا ہوں. نہیں، وہ اپنی جگہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس جانا ہے یا کسی بھی اسکالر کے پاس جانا ہے، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ کس کی بات سنیں گے آپ؟ جو جس کی کریڈیبلٹی ہوگی. کیسے پتہ چلے گی کریڈیبلٹی؟ سر کریڈیبلٹی تو ان کے عمل سے ظاہر ہوگی نا. نہیں، سر پھر آپ کیا اسکالرلی لیول پر یہ افسوس، مطلب معذرت کہ ہمارا جو پورا نظام ہے نا وہ ایسے ہی ہے. دیکھیں، جیسے آج کل کی دنیا میں یونیورسٹیز وغیرہ کا جو پورا سیٹ اپ ہے، اس میں آپ کی کریڈیبلٹی کا جو پہلا وہ ہوتا ہے نا، تعین ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس شعبے میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کی تحقیق کتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ریسرچ ورک کتنا کیا ہوا اس میں، پہلی بات. اس کے بعد ریسرچ ورک کا پتہ چلتا ہے آپ کے لیکچر سے، آپ کی پبلیکیشن سے، آپ کے بک سے، آپ کے ریسرچ پیپر سے.
ٹھیک ہے. اور وہ جو لیکچرز ہوتے ہیں نا, وہ لیکچر پاپولر لیکچر نہیں ہوتے. لیکچر بھی آپ کو پتا ہے نا 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک پاپولر اور عوامی لیکچرز ہوتے ہیں کہ جس میں عوام کے معیار کی باتیں کی جاتی ہیں, اور ایک وہ لیکچرز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ باقاعدہ اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کرتے ہیں, وہ بالکل الگ نوعیت کے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نامی گرامی ہے یا معیاری ہے یا غیر معیاری. آپ مجھے اب جن کو آپ نے نامی گرامی کہا ہے ذرا مجھے بتائیے کہ انہوں نے ان میں سے کون سے کام کیے, جو بھی صاحب ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں نہیں سر, ان ایسا میں نہیں ہے. سے کسی نے بھی کوئی تحقیقی مقالے لکھے ہیں, ریسرچ پرنٹ کی ہے, کسی ٹاپک پر وہ ڈیپتھ میں گئے ہیں, مجھے تو کوئی بھی نہیں دکھتا. سب ایک ایسے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ مجمع جو بیچارہ خود ہی لا علم ہے, کہ اس کو خود ہی کچھ نہیں پتا, اور اس کا بہت دفعہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے سامنے آپ قرآن کی غلط آیتیں پڑھ دیں, ان کو پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہے, کچھ بھی نہیں پتا انہیں. ان کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں غلط پڑھ دیں, ترجمے غلط بیان کر دیں, مطلب غلط نکال لیں, سب آرام سے سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو خبر ہی نہیں ہے. جی بلکہ واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ماحول میں بتائیں اب کوئی علم ہے؟ یعنی اگر میں عالم مانوں گا تو میں جیسے کہ بھائی آپ نے کتنا, اب جیسے ایت اللہ جوادی عاملی ہیں کہ بھائی ہاں ان کی اتنی ریسرچ ہے, نظر آ رہی ہے, تحقیق ہے, انہوں نے 30 ایئرز جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر پہ دروس دیے ہیں, 100 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی ہیں. اس کے بعد تفسیر موضوعی پر ان کا کام ہے, تفسیر ترتیبی پر ان کا کام ہے, تو اس کو کہیں گے نا نامی گرامی عالم. یا علامہ طباطبائی نے جو تفسیر میزان لکھی ہے 20 جلدوں میں, اس کو کہیں گے نا کہ بھئی یہ تحقیق ہے, ایک گہرائی میں گئے ہیں. یہ ایسے کون سے عالم ہو گئے؟ اسے عالم کہیں گے کہ جو جوہلا کے مجمع میں بیٹھ کے جو دل چاہے بولتے اور بس ختم بات. تو معذرت کے ساتھ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہوش میں رہیے, اور جب بھی کسی کے پاس جائیں, جیسے میں خود کہتا ہوں کہ میری بات بھی جو ہے نا آپ فیس ویلیو پہ نہ مانیں. میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کو غور کریں, اس میں تحقیق کریں, اس پر تنقید کریں. میں تو آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں اس بات پہ. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا ایک بات مان لیں جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ علم کا طریقہ یہی ہوتا ہے. صحیح جی, بات واضح ہو رہی ہے؟ ایگری؟ جی جی بالکل بالکل صحیح. نہیں, جنہوں نے سوال پوچھا تھا میں ان سے جی پوچھ رہا ہوں. جی 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 ہو گئی بات. صحیح ہے نا. تو آپ اہل تحقیق کے پیچھے جائیے, نام کے پیچھے مت جائیے. چلیں, رضوان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے, کوئی کوشچن تھا آپ کا؟ نہیں, میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم جن کو عالم مان رہے ہوتے ہیں نا, عام طور پر ان کا عالم کا معیار صرف ابا کبا ہوتا ہے, اور وہ تقلید کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جتنی بھی بات ہوتی ہے وہ تقلید کی, ان کی تحقیقات تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب انسان کا کچھ پبلش ہوا ہو, کچھ آپ نے لکھا ہو, بولا ہو, کسی تحقیقی موضوع کو پیش کیا ہو, تب بات آتی ہے نا. یعنی جیسے ہمارے اس میں ہے کہ اب اگر آپ ڈاکٹرل اس پہ جاتے ہیں تو اگر آپ فار ایگزامپل کم از کم بھی 2-3 ریسرچ پیپر ڈیورنگ اپنی پی ایچ ڈی نہیں چھاپتے, اور یعنی پیپر کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پیپرز بھی کانفرنس پیپر بھی ہوتے ہیں, اور جو جرنلز ہوتے ہیں یعنی کہ ویل ریپیوٹیڈ جرنلز میں جب تک آپ کے 2-3 آرٹیکلز نہیں چھپ جاتے, آپ کی پی ایچ ڈی ریسرچ کریڈیبل نہیں ہوتی ہے. ایون کانفرنس پیپر بھی نہیں مانے جاتے, کیونکہ کانفرنسز میں بھی بہت چل چلاؤ والی بات ہوتی ہے. یہاں جو مدرسے کے جو طالب علم ہیں ان کے یہاں ریسرچ کا تو وہ کنسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے. جو مدرسے کا ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں.
جی جی وہ تو تقلید کے اوپر سارا بیس کر کیا ہوتا ہے. جس اور کا جو تقلید دل چاہے بول دے، جو دل چاہے کر دے. جی. آگے ہم اچھا پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی، تو پہلا سوال جو ہے کہ شیطان کی نظر انسان کے وجود میں سب سے زیادہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ میں بتاؤں سر؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بتائیے. آنکھ پہ سر. آنکھ. آنکھ یعنی اس کو تھوڑی سی وضاحت کریں. سر میں نے جو اس کو سمجھا وہ اس طرح کہ آنکھ ایسی چیز ہوتی ہے. یعنی نظر. نظر. آنکھ سے جی بہتر ورڈ نظر. جی بالکل بالکل جی بہتر نظر ہے. بالکل. جی. مجھے اپنی امی کا یہ سوال پڑھ کے ایک جملہ مجھے یاد آیا تھا. امی اکثر یہ کہتی تھی کہ مطلب جو چیز نظر کو بھاتی ہے نا وہ کھانے کے اوپر کہتی تھی وہ جسم کو لگ جاتی ہے. اور آنکھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کے اوپر بھی جو نظر پڑتی ہے نا وہ فوراً دماغ کو، دل کو، اعضاء و جوارے کو ایک دم سے اٹریکٹ کرتی ہے اور اسی سے سارا چیز چلتی. تو شیطان بھی سب سے پہلے نظر کے اوپر وہ اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے. چلیں یہ ایک جواب ہوا. اور سر میں بتانا چاہ رہا ہوں کچھ. جی اس کی بتائیے. نظر جو ہے نا انسان کے نفس پر ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر حب دنیا کتنی ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ حب دنیا کے ذریعے سے اس کو گمراہ کرے، اور پھر وہ جو ہے نا وہ اس انسان کو بے ہدف کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے خاص لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اللہ سے جب ڈائلاگ ہو رہے تھے اس کے شیطان کے، تو اللہ وہ کہتا ہے کہ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا تو میں بھی لوگوں کو بے ہدف کر دوں گا، جس کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے میں گمراہ کر دوں گا لفظ. اس کے لیے لفظ ہے میں ابھی لفظ ذہن سے نکل رہا ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. جی ہاں، میں تمام کے تمام لوگوں کو بے ہدف کر دوں گا. جی یہ آپ ہی کا بتایا ہوا جملہ ہے جو میں نے سیکھا ہے آپ سے، جی کہ وہ جی جو لفظ ہے وہ لفظ دوبارہ دہرا دیں، کیونکہ وہ لفظ جو ہے نا وہ غاوی یا غی. غاوین بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. غاوین کے مطلب لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. جی سب وہ لفظ کو لیتے ہیں گمراہ. گمراہ کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ظالمین بھی گمراہ کیے. ضالین اور غاوین الگ الگ ہیں. جی ٹھیک. جی جی بالکل. تو یہ بے ہدف کرنا، اور جس انسان کو وہ بے ہدف کر دے گا، تقریباً ہم سب کو بے ہدف کیا ہوا ہے اس نے، ہے نا. تو ہمارے اوپر وہ غالب تو آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب بے ہدف ہو جائیں گے تو پھر تو ہم دوسری چیزوں پر ہمارا اکتفا ہوگا. ٹھیک. اور کوئی جواب؟ سر میں نے بھی پیپر بھیجا تھا، آپ کو مل گیا؟ جی جی بتائیے. پیپر تو جی بتائیے. نفس پر ہوتی ہے نا شیطان کی نظر زیادہ. یہ نفس میں موجود صفات اور ایمان کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے کہ جو اچھی صفات ہیں اس سے نکال دے، اور جو ہے اس پر، تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے. یہی ہے اس کا آنسر. اچھا صحیح. سر میرا پوائنٹ آف ویو بھی نفس سے متعلق ہی ہے کہ وہ نفس کو سرکشی پر ابھارتا ہے کہ نافرمانی میں حدود سے تجاوز کرتا ہے. کیونکہ آپ نے پہلی صفت جو میجر بتائی تھی وہ توحید کی تھی، تو اس کے اگینسٹ یہی سرکشی آتی ہے. اور اس کے حوالے سے کافی آیات، سورۃ العلق کی آیات تھی کہ سرکش انسان اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اور حد سے نکلنے والے کے لیے عذاب کی وعید ہے جگہ جگہ. اور ایون حضرت یہ سورۃ نوح میں ذکر ہے کہ حضرت نوح کا جو کہا انہوں نے کہ جی وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. تو سرکشی وہ صفت ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پش کرتا ہے انسان کے نفس میں. ٹھیک. جی اور کوئی بات؟ السلام علیکم سر، میں عزت رضا. میں بھی یہی کہوں گی کہ سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ انسان کی خوبیوں اور خامیوں پہ نظر رکھتا ہے، اس کے نفس کی. اچھا اس کو اگر میں یہ کہوں، ایمان کو متزلزل کرنے کی ٹارگیٹ کی رہن ہوتا ہے شیطان کا. ٹارگیٹ ایمان ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کے ایمان کو چرا لے یا مطلب. جی یعنی میرے نقطۂ نظر سے جو میں بتا دوں، جی بولیں. میرے حساب سے
جو शैतान का सबसे बड़ा हरबा है वो वसवसा है जो सीनों में डालता है वो। और इस लेकिन वसवसे आपके के वजूद में, आपके वजूद में कल्ब के ऊपर उसका अटैक करता है, कुलूब पे, और उसको जो इंसान की फितरी ख्वाहिश है और उसको वो भाता है, वसवसा डालता है दुनिया की। और जैसे हजरत आदम को उसने हमेशगी का दिया था कि हम दायमी आपको हयात मिल जाएगी, तो उनको उस तरह से उभारा। उनके अंदर जो नफ्स में जो एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को जो उसको उभार के वसवसा डाल के, तो वो जो है लोगों के दिलों में ये उनके वसवसे से वो करता है। और उसी के लिए इस वसवसे के बचने के लिए सूरह नास में अल्लाह ताला ने कहा है कि आप इससे पनाह मांगे अपने रब की, कि आपके दिलों पर जो वो वसवसा डालता है। वो वसवसा के साथ जो है ना, वो कल्ब में जो वसवसा है, और उस शैतान को, क्योंकि जैसे कि सूरह उसमें मेरा ख्याल है कहा है कि जो आराफ में कि वो शैतान तुमको देख रहा है, वो देखता है तुमको और तुम उसको नहीं देखते, और उसकी कोशिश ही होती है कि किसी तरह से वो तुमको बहका दे, और बहका के जो है वो तुम्हें जो है तुम्हारे रास्ते से हटा दे। और इसी तरह जैसे आदम को मतलब सूरह अल्फा में क्या है कि जैसे तुम्हारे माँ बाप को उसने जन्नत से निकलवाया था, और उसी तरह वसवसा डाल के वो जो है ना निकालना चाहता है। जैसे सूरह ताहा में उसने कहा कि फिर शैतान ने उन पर के दिल में वसवसा डाला, और वसवसा ये था कि उसके अंदर लालच थी, लालच को भारा कि तुम्हें अजीम सल्तनत होगी और हमेशा खालिदीन में हो जाएगा। तो इस तरह से जो नफ्स में मौजूद एक कमजोरी आदम के अंदर है, ख्वाहिश की, उसको वसवसे के जरिए शैतान उभारता है। हाँ, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि शैतान का तरीक़ाकार क्या है। मेरा सवाल ये नहीं था, वो कल्ब में जा रहा है ना, कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो है। किस चीज को देख रहा है, अपनी दूरबीन लेके आपकी किस चीज पर उसने नजर रखी हुई है कि मुझे इसको टारगेट करना है। इसकी जो जितनी भी चलाई हुई बंदूकें हैं या उसके तीर हैं, वो उस जगह को हिट करते हैं मेनली। ईमान ही को करता है सर, ईमान खराब ईमान, करता मेरा है। भी यही ख्याल है, ईमान। सही है। शैतान जो है वो बुनियादी तौर से आपकी किस चीज पर नजर रखे हुए होता है, आपके ईमान की क्वालिटी पर। जो साहिबान नफ्स वाली बात कर रहे हैं वो भी उसी तरफ ही जा रही है, उसी तरफ ही जा रही है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दें ना, तो आप यहाँ तक पहुंचेंगे कि नफ्स जो है बुनियादी तौर पर उसमें दो चीजें हैं जिसमें तमाम कुछ आ रहा होता है। यानी आपकी जितनी भी सिफात हैं जो आपके नफ्स में बनती हैं, वो मिल के शाकिला बनाती हैं, और आपकी शाकिला ही आपका ईमान है। दुरुस्त है ये बात? जी सर, ये बात तो सही है। ईमान वही है ना जो आपकी सिफात है या नहीं? नफ्स ही है ना। हाँ, नफ्स की नफ्स शक्ल है, ही है। यानी कि जो ईमान आपका है, आप कहते हैं ये मेरा ईमान है, वो ईमान कहाँ से आ रहा है? तो नफ्स की शक्ल ये शाकिला ही है ना। तो वही चीज है ना, यानी नफ्स में मौजूद शाकिला सिफात है। से आ रहा है। हाँ। ठीक। और उसके बाद वो जो सिफात और ईमान का पूरा नेटवर्क है, उसमें से क्या निकलते हैं आपके आमाल। हाँ, उसी से अमाल निकलते हैं। उससे अमाल निकलते हैं, यानी हकीकी अमल वही है। ठीक। अच्छा, अब जो है, अब हम इसको थोड़ा सा, हम इसको और हमने कंसाइज कर दिया। तो यानी अब ईमान एक तरफ और अमाल एक तरफ, शैतान किसको फोकस में रखेगा इन दोनों में से? ईमान को करेगा। ईमान को रखेगा। हाँ, ईमान करेगा, ईमान करेगा। सही है। ईमान क्योंकि उससे ये बात पता है कि जो सबक हम भूले हुए हैं कि अमल इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ठीक है, ये उसे अच्छे तरीके से पता है। हाँ, उसको कि जानता है। ईमान में गड़बड़ कर दो तो बाकी तमाम की तमाम चीजें खुद ब खुद खराब हो जाएंगी।
ٹھیک. صحیح صحیح. تو یعنی وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نفس اور قلب، لیکن اس کو اگر آپ نفس اور قلب کو بھی ذرا تھوڑا سا اور ریفائن کریں کہ نفس اور قلب میں کیا چیز ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ نفس اور قلب میں پایا جانے والا ایمان، کہ اس ایمان کے اندر وہ خرابی لے آئے. اور ایمان میں خرابی کیسے لاتا ہے وہ؟ وسوسہ ڈال کے. وسوسے ڈال ڈال کر. کے. وسوسے سے ہوتا کیا ہے؟ ایمان کیسے خراب ہوتا ہے؟ جیسے اس لالچ کو دیتا ہے. ان کی آرزوؤں کو لالچ دیتا ہے، لالچ دیتا ہے، ان کی آرزوؤں کو بڑھا زندگی دیتا ہے، کا ان کو خوف دلا دیتا ہے. چارہ وہ اس ڈالتا کو ہے. فریب دیتا ہے. وہ اس کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ اس کو شرک میں خفی میں مبتلا کر دیتا ہے. جی، یعنی ایمان کے خراب ہونے کا جو میکینزم، آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ایمان میں شک پیدا کر دیا جائے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے، کہ انسان کو مشرکانہ کاموں میں لگایا جائے، وسوسے پیدا کر کے خود پسندی میں مبتلا کر دیا جائے، دنیا کی محبت کی طرف لے جایا جائے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کا ایمان کے جو مختلف پہلو ہیں نا، وہ شک میں بدل جاتے ہیں. اور شک میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ انسان کا توکل اور انسان کا بھروسہ خدا سے ہٹ کر دوسری چیزوں پر جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر یہ کام ہوا وہاں پہ کیا ہوا؟ ایمان میں دراڑ پڑ گئی. جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور یہ اتنی قیمتی ہیں کہ تم اپنے اونٹوں کو تیز رفتاری سے بھگاؤ، ان کی طرف جلد حاصل کرو، ان کو ڈیلے نہیں کرو. سنیں گے آپ میں سے کسی نے یہ کلمات؟ نہیں، میں نے تو سنی ہے، باقیوں کا پتہ نہیں. 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. ان میں سے پہلی جی چیز سر. کیا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی امیدوار نہ ہو الا ربہ، سوائے اپنے رب کے کسی اور سے. تم میں سے کوئی بھی امید اپنے رب کے سوا کسی اور سے نہ لگائے، پہلی بات. دوسرا، تم میں سے کوئی بھی اپنے گناہوں کے سوا کسی اور کا خوف نہ کرے، کسی اور چیز کا. ڈرنے والی چیز فقط کیا ہے؟ اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، گناہ. اپنی خامیاں. یہی ساری مصیبتیں لے کر آتے ہیں. اپنے رب کے سوا کسی اور کا امیدوار نہ ہو، اپنے گناہوں سے زیادہ کسی اور سے خوفزدہ نہ ہو، جس بات کو جانتا نہیں ہے اس کے بارے میں یہ اقرار کرنے میں حیا نہ کرے کہ میں نہیں جانتا، جس بات کا علم رکھتا ہو اس کے سیکھنے میں حیا نہ کرے، اور صبر کو اپنا شعار بنائے. یہ 5 چیزیں جن کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. ٹھیک. تو یعنی کہ ایمان میں جو خرابی ہے نا، وہ خرابی اس بنا پر ہوتی ہے کہ انسان کا تقیہ اور بھروسہ، یعنی میں آپ کو بالکل روٹ لیول پہ لے کے جا رہا ہوں، جڑ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ وہ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایمان میں جو خرابی واقع ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر واقع ہوتی ہے کہ انسان کا بھروسہ اور امید رب سے ہٹ کر کسی اور پہ چلی جاتی ہے، اور انسان کے پاس سے یہ ریئلائزیشن ختم ہو جاتی ہے کہ اپنے تمام زندگی اور معاملات کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. پھر ہم پورا بلیم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کہ یہ خرابی ان کی وجہ سے آ گئی، وہ پریشانی ان کی وجہ سے آ گئی، اس مصیبت کے ذمہ دار فلاں فلاں ان سو. ٹھیک. تو یہ ایک بات ہو گئی.
اچھا وہ کون سی بنیادی صفت ہے یعنی منفی جس کی موجودگی میں اخلاق حسنہ نفس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتے؟ تکبر ہے۔ جی تکبر بنیادی صفت نہیں ہے رضوان بھائی، اچھا فنڈامنٹل شکوہ لیول کی شکایات خرابی نہیں ہے، یہ ایک ایڈوانسڈ لیول کی خرابی ہے۔ سر جھوٹ اور خیانت کاری، ناشکری سر، ناشکری، خدا کی ناشکری۔ شرک کیسے ہے اس میں؟ بندگی سے انکار کرنا۔ آپ لوگوں کی ساری باتیں درست ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ غفلت ہے۔ خود پسندی میں نہیں آئے گا سر؟ غفلت اگنورنس کا ترجمہ ہم لوگ جہالت، لیکن اگنورنس کا مطلب ہوتا ہے غفلت۔ غفلت کا معنی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سر لاپرواہی، جانتے بوجھتے لاپرواہی، لاپرواہی کرنا، نظر پرواہ انداز، لاپرواہی کرنا یا بالکل ہی بے متوجہ رہنا، نظر انداز جی کر، بے متوجہ رہنا، کیئرلیس، بے حس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایسی بنیادی صفت ہے، فنڈامنٹل لیول پر یہ منفی صفت پائی جاتی ہے کہ جس انسان میں غفلت ہوتی ہے، یعنی اس کو توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ کس بات سے نہیں ہوتی؟ اس بات سے توجہ نہیں ہے قرآن سیکھنا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، دین کی حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اور نفس میں کون سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سب چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بہت بیسک لیول کی وہ ہے پرابلم، یعنی وہ ریاکاری، خود پسندی، تکبر، شرک، یہ آگے جا کے آتی ہیں۔ یہ ایک بالکل بیسک لیول کا انسانی فالٹ ہے، اور جس انسان میں یہ غفلت ہو اس میں اخلاق حسنہ کے پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، آؤٹ آف کوسچن ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ غفلت کو علماء اخلاق کس سے ایکویٹ کرتے ہیں؟ جیسے ایک انسان سو رہا ہے یا بے ہوش پڑا ہے، آپ ایک سوتے ہوئے یا بے ہوش انسان سے کوئی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام کرے گا؟ جی نہیں سر، نہیں سر، نہیں۔ تو غفلت از ایکولنٹ ٹو بے ہوشی، جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا الناس نیام، انسان سو رہے ہیں نیند کی حالت میں، حالت نوم میں۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آئے گی تو ہوشیار ہوں گے۔ زیادہ تر انسانوں کا یہ حال ہے، ٹھیک؟ تو پہلی سیڑھی کیا ہے، پہلی منزل کیا ہے؟ اگر آپ اپنے اخلاق کو حسن بنانا چاہتے ہیں تو کس بات پر آپ کو پہلے سٹیج پر یا سب سے گہری نظر رکھنی پڑے گی؟ کہ نفس غفلت کا شکار نہ ہو۔ غفلت کا شکار ہونے کا مطلب ہے کہ انسان لایانی کام کر رہا ہے، یوز لیس، میننگ لیس قسم کی حرکتوں میں انوالوڈ ہے، وقت پہ وقت برباد کیا جا رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ غافل انسان کی پہچان اور علامت ہے، ٹھیک؟ تو ان تمام باتوں کا انکار نہیں ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن جو ویسے ہے چیز کہ جو بنیادی صفت جو درجہ اول پر انسان کو کسی بھی قسم کے حسنات تک پہنچنے سے روک دیتی ہے وہ غفلت ہے، اور غفلت جتنی زیادہ نعوذ باللہ زندگی میں پائی جائے گی اتنا ہی انسان فضائل اور کرامات سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ حشر کی بھی ایک آیت ہے نا،
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ حشر کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جس نے اللہ کو بلایا ہے سر اور تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اللہ نے بلایا اور وہ اللہ کو بھولے، جو جس نے اللہ کو بھول بلایا جاتے ہیں۔ جن کو اللہ پہلے انسان خدا اللہ کو کو بلاتا نسیان کے بلاتا ہے۔ سپرد کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ انہیں بلا پھر دیتا ہے اپنے وہ اپنے نفوس اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو اس بھول کا جاتا اپنا نفس اس سے گم ہو جاتا ہے. ہے، گم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا ان میں سے نہ ہو كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اپنے نفس وہ اپنے نفوس، اور جب کوئی اپنے نفس سے غافل ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے کسی بھی فضیلت کے حاصل کرنے کی امید ختم ہو جائے گی. تو آپ کو کس بات پر بہت کڑی نظر رکھنا ہے اگر آپ کو اوپر جانا ہے انشاءاللہ اور فضائل اخلاقی کو حاصل کرنا ہے؟ غفلت نہیں نفس سے برتنی ہے. غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ غفلت نہیں برتنی. اور پھر آیت اینڈ میں کیا کہتی ہے؟ اولئک هم الفاسقون، کہ جو لوگ اپنے نفس کو فراموش کر دیتے ہیں وہی فاسق ہیں. یعنی پھر اسے پرواہ ہی نہیں ہے. فاسق اس کو کہتے ہیں جو حدود الہیہ کو توڑ دے، اس سے باہر نکل جائے. تو اب اسے پرواہ ہی نہیں کسی بات کی، کون سی حد محترم ہے، کون سے جو چیز ہے وہ حرام ہے، نہیں اب فکر ہی نہیں، ختم ہو گئی بات ساری. جیسے وہی میں نے کہا نا کہ ایک انسان اگر سو رہا ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کام کرے گا؟ ٹھیک. اور تیسرا سوال کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم سے شرک ختم ہو گیا؟ آپشن 3 کی وجہ سے سی توکل اللہ باللہ. توکل، خدا اور پہ توکل۔ دائمی ذکر. جی، توکل باللہ، یعنی جب آپ اپنے نفس میں ان صفات کو پائیں گے. کون سی صفات کو پائیں گے یا کون سے اعمال کو پائیں گے؟ جو ہماری مطلب توکل ہوگا تو ساری صفات آئیں گی نا، بندگی بھی آئے گی، تقوی بھی آئے گا، صبر بھی آئے گا، شکر بھی آئے گا. اچھا، اور کیا رائے ہیں؟ سر آپشن 3 ہے. ٹھیک. اچھا، توکل کے ساتھ آپ نے ایک لکھا تھا ذکر، میرے پاس نہیں ہے دائم، لیکن ذکر دائم. ہاں ذکر دائم. یہ ذکر دائم کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا ذکر دائم کیا ہے. ذکر توکل تو سمجھ دائم آیا. کا مطلب ہے ہمیشہ خدا کی یاد کا رہنا، کیونکہ ذکر کا مطلب یاد ہے، یعنی خدا اسے ہمیشہ یاد رہے، خدا کبھی فراموش نہ ہو. ہاں تو یہ ایک طرح سے تقوی کی نشانی ہوگی نا. تقوی ہو گیا سر یہ بھی۔ تو کون سا آپشن ہے جو اگر آپ اپنے اندر یا اپنے عمل میں پائیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، آپ شکر کریں گے کہ نہیں، شرک اس کے میں اثرات میرے توکل اور اندر سے کم ہو. توکل ہے، توکل با خدا اور ذکر دائم. تقوی. ٹھیک ہے نا، کہ یہ توکل والا جو ہوگا تو تقوی بھی ہوگا. ہاں نہیں، مطلب اس میں اصل بات آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ انسان کے پاس اس وقت تک توکل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ توحید پر نہ ہو. ہاں ہاں، وہ تو صحیح ہے، وہ جی تو سر. صحیح ہے. وہ تو سورہ یاسین میں کہا ہے نا کہ صرف وہی جس کے اندر خشیت ہے، اللہ کا توکل ہے، وہی اس پر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، اس پر نصیحت اثر کرے گی، باقی مطلب ہوگی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا پر بھروسہ وہ کر ہی نہیں سکتا جس کا توحید پر ایمان اور یقین مضبوط رہا. صحیح ہے نا.
ورنہ یہ کہ جہاں زندگی میں پریشانیاں آئیں، پرابلمز آئیں، تکالیف آئیں، تو انسان فوراً کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. جی اور اسی سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا بھروسہ خدا پر نہیں. اور بھروسہ خدا پہ نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ غیر کی طرف رجوع، اور غیر کی طرف رجوع کا مطلب ہے شرک، شرک. یا غیر پر بھروسے کا مطلب ہے شرک. اچھا، اب ہمارے ایک دو مورلز رہ گئے ہیں، لیکن ٹائم آج ہمارا سوال جواب میں ذرا زیادہ ہو گیا، تو میں تھوڑا سا ہمیں اس پر بھی بات کرنا ہے، لیکن میں اس پر بات اب خود تفصیل سے نہیں کر رہا ہوں. اب یہ ایک لحاظ سے سمجھ لیں ہمارا کلاس روم کا ایک اسائنمنٹ ہے. آپ لوگ ذرا اس کو دیکھیں. یہ کون سی 2 آیتیں؟ سورہ انعام، شاید صاحب ہی کر رہے تھے، 151 and 152. جی 151 اور 152 میں اسی کی بات کر رہا تھا. میں نے بھی ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ منشور اخلاق ہے. میں اس کے پہلے سینٹنس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں گا، کیونکہ یہاں پر پہلا سینٹنس جو ہے نا یہ والا، اللہ تشرکو بہی شیئا سے پہلے جو یہ پہلا سینٹنس ہے، یہ تفسیر طلب ہے. لیکن ابھی آپ لوگوں کو میں یہ کام چاہ رہا ہوں کہ اس پر غور کریں، اور ان 2 آیتوں میں، وہ سورہ بنی اسرائیل کی طریقے سے 17 آیتوں میں نہیں، 2 آیتوں میں تمام اخلاقیات کے پہلو بیان کر دیے گئے. ذرا جلدی سے مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیں کتنے اخلاق ہیں یہاں پہ، اخلاقیات کے کتنے نکات اور ہدایتیں ان 2 آیتوں میں موجود ہیں. پانچ ہے سر. پہلی جی میں 5 ہے، 151 میں 5 نظر آ رہے ہیں. دوسری میں 4 ہیں. 9 ہو گئے ٹوٹل. اور کوئی پہلی جو آیت ہے نا اس کے اندر تقریباً 9 نکلتے ہیں. 9 پہلی آیت میں، پہلی آیت 151 میں تقریباً 9 چیزیں ہیں. 9 چیزیں تو ہیں، لیکن جو اخلاق کی اس میں آ رہی ہے وہ تو میرے خیال 5 ہی آ رہے ہیں. صحیح، اخلاقی پہلو 5 ہے. مطلب شرک نہیں کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اولاد کو قتل نہیں کرو، فحاشی کے پاس نہ جاؤ، اور اپنے نفس کو قتل اپنے نہ نفس کرو. کو جو ہے اس کو نہ قتل کرو. اور دوسری میں ہے یتیم کے مال کے پاس نہیں جاؤ، اور وعدوں کو اپنے ایفا کرو، عدل نہیں، کرو. اوفو کی مطلب ناپ تول میں، میزان میں برابر ہی کرو. ناپ تول سے. ہاں وہ مطلب یہ وعدے 12 کو. یہ 12-13 بنتے ہیں. جی رضوان بھائی بتائیں. 12 آپ بتائیے. جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی چیزیں اس کے 6 ہے نزدیک نا نہیں پہلے کرنا، شرک نہیں میں کرنا، 6. والدین کے ساتھ احسان کرنا 3 ہو گئے، نہیں، اپنی 3 اولاد کون کو سے قتل ہوئے؟ نہیں کرنا 4 ہو گئے. اس کا مجھے مطلب نہیں پتا، لیکن یہ من املاق نحنو نرزقکم و ایاکم، اپنی املاک کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معنی میں کچھ نکل رہا ہے. نہیں، یہ نہیں، وہ وہ اولاد نہیں ہے، کے یہ اولاد کے ہی ہے. اولاد کے لیے کہ یہ تقریباً وہی جملے ہیں جو سورہ اسراء میں ہیں. اسلام میں ہے. فواہش کے نزدیک نہیں جانا 6. جی سر بالکل ویسے ہی ہیں، اور 9 ہی لگ رہا ہے مجھے بھی. نفس کو قتل نہیں کر رہا. حرم اللہ نہیں 6 ہے اس میں. اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ناحق قتل نہیں کرنا.
صحیح. چلیں اس کو میں پہلے آپ کو نا جو ان آیتوں میں, اب یہ تو آپ کو ایک بات ریئلائز ہو رہی ہے نا کہ ان پیرالل آپ اس کو ملا سکتے ہیں نا. جی بنی جی جی اسرائیل کے آیت. اگر ان دو آیتوں کو آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کے, اور ابھی ہم اگلی دفعہ اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ, جو 2-3 باتیں رہ گئی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں آپ کو یہ تھوڑی سی چیز بتا دوں کہ آیتوں کا آپ پھر کنیکشن کیسے بنائیں گے, اور آیتیں آپ کو یعنی کہ یہ تمام چیزیں آپس میں فٹ ہو کر آپ کی جو معرفت ہے اس کو کس طریقے سے بڑھاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ دو کنیکٹ ہو رہی ہیں, 2 پیسز کنیکٹ ہو رہے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. جی. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی, اب یہ بتائیں, یہ تو سملیرٹیز آپ نے ڈھونڈ لی, نئی بات کیا ہے یہاں پہ جو وہاں نہیں ہے؟ یہاں پر 2 نصیحتیں بھی ہیں. ایک ہے کہ یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے کہ تم عقل سے کام دو, مطلب تھوڑا بہت وہ ہو, اور دوسری میں یہ ہے کہ تم جو نا وہ شرک نہ کرو. نہیں سر, تکلیف نہیں دیتا ہے خدا, یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں اور کسی تم کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا, یہ ایک پوائنٹ ہے. اور دوسرا بھی بتا. ٹھیک ہے, یعنی آپ پہلے اس کو دیکھیں, اللہ تشرکو بہی شیئا, اخلاق نمبر 1 عنوان ہے. جی. اس کے بعد وہاں پر کیا تھا, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, یا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ, کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرو. اور یہاں پر پہلا جملہ ہے کہ اللہ تشرکو بہی شیئا, کہ تم اس کے سوا کسی شے کو شریک نہ کرو. یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں؟ بالکل ایک ہی. کیا ان صحیح. میں فرق ہے؟ ایک ہی ہے نا سر, ایک ہی بات ہے. شرک ایک نہ نہیں کرو. ہے, نہیں ہے. کیونکہ شرک جو ہے نا, شرک خالی بندگی میں نہیں ہوتا ہے. شرک کا دائرہ کار وسیع تر ہے بندگی سے. وسیع ہے. شرک تو وہاں پر جو سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو بات کی جا رہی ہے, وہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرو. اگر آپ عبادت کے سینس میں لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر جو عبادات ہیں اس تک یہ بات آ جائے گی. اگر آپ بندگی کے سینس میں لیں گے تو اس کی ایک تشریح یہاں سے آپ کو مل رہی ہے, یعنی اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب بندگی نہ کرو, مطلب کسی غلامی نہیں کرو, مطلب اس کی عبادت نہیں کرو, اس کا حکم نہیں مانو, کسی اور کا حکم بھی نہیں مانے گا. نہیں, اس کا جواب آپ کو یہاں سے مل رہا ہے نا, مطلب کسی کی غلامی نہیں کرو. ارے اس کا جواب یہاں سے مل تو رہا ہے. صحیح ہے نا. ہاں, کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, یعنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس سوال کا جواب یہاں سے نہیں مل رہا. یعنی اللہ تشرکو بہی شیئا اس بات کو ایکسپلین نہیں کر رہا کہ خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ ٹھیک. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی کی اطاعت نہیں کرو, اور اطاعت کسی کے کو شریک نہ کرو, کسی شے کو شریک شریک نہ کرو. یہ کسی کو اسی کی ایکسپلینیشن ہے یا نہیں کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو؟ صحیح ہے. بتائیں, بات سمجھ, اگر نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ بھی بتا دیں, مجھے کوئی تکلف کچھ تھوڑی ہے. عجیب سا ہو گیا سر, سر نہیں, کلیئر نہیں ہو سر, کچھ مکس ہوا. کلیئر نہیں ہو رہا. سر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں نا, بالکل. یعنی بندگی جب ہوتی ہے تو بندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب بندگی کا مطلب مکمل غلامی. بندگی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی, جیسے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا
کہ تم جس کی بات مان کر اس کے پیچھے چلو تم اس کے عبد ہو. جی سر. ٹھیک ہے، یعنی جیسے سورہ یاسین میں ہے اللہ تعبد الشیطان. تو آئی تھنک کہ اس روایت کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ شیطان کی بندگی کیسے ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جس کی بات قبول کر لو اور قبول کرنے کے بعد اس کے پیچھے چل پڑو تم اس کے عبد ہو. ٹھیک، تو اب یعنی جب نفس کے بھی غلام ہو سکتے ہیں پھر ہم تو اس طرح سے نفس کی پیروی کر کے بالکل بالکل، نفس کے غلام یعنی پھر انسان شیطان قرآن کریم کی شیطان آیت کو آپ نے نہیں دیکھی، دیتا ہے. جی سر. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. بالکل جی ٹھیک ہے، سر. انسان اپنے نفس کی بھی بندگی کرتا ہے، خواہشات نفس کی. جب انسان کسی کا بندہ یا عبد ہو جاتا ہے تو اس کی بات مان کر اس کو فالو کرتا ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ جی، اب جی جو جی جن سر. کو جی نہیں سمجھ رہا، آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ ہستی جس کی بات مان کر اس کو فالو کیا جا رہا ہے غیر خدا ہے، یعنی خدا کا نمائندہ نہیں ہے، خدا کا ولی نہیں ہے، تو یہ چیز شرک میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی شرک میں. تو پھر اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اس کی تشریح یہ بنے گی یا نہیں کہ اس کے سوا کسی شے کو شریک نہ کرو، یعنی پریکٹیکلی شریک نہ کرو. شرک پریکٹیکل مسئلہ ہے. جی سر. ٹھیک ہے، شرک کوئی دماغ کا پرابلم نہیں ہے، پریکٹیکل. جیسے میں کئی مثالیں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں کہ جیسے آپ جہاں نے سر پر وہ ہمارا واقعہ آپ نے واقعہ بتایا یقین اس بات پر آیا کہ مجھے شفا ڈاکٹر نے اور دوا نے دی ہے، یہ شرک ہو گیا. جی سر. جہاں میرا یقین خدا نخواستہ اس بات پر آیا کہ فلاں صاحب میری پرابلم کو سولو کر رہے ہیں اپنی اتھارٹی پر، یہ شرک آ گیا. اور سر وہ جو قارون نے بھی کیا تھا کہ میرے پاس اتنا علم کی وجہ سے یہ جو کچھ ہے وہ میرے پاس، وہ میرے علم کی وجہ سے، تو میرے غرور اور علم کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے. ٹھیک. اور سر وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا نستو والا، جی 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 وہ والا، وہ بھی شرک کی دلیل تھا نا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جملے کنیکٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ کہ جی اس کے سر ہو سوا گئی. کسی کی بندگی نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو. ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بتائیے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. اب آگے. جی سر. اچھا، اب آیا وبالوالدین احسانا، یہاں صرف 2 ورڈز ہیں. اب اگر آپ سورہ انعام کی تلاوت کر رہے ہیں اور وبالوالدین احسانا آپ نے پڑھا تو آپ کے سامنے کون سا کوشچن آئے گا؟ کیا کہ کوشچن ہے؟ یہی تو ہے سورہ بنی احسان کا اسرائیل. مطلب کیا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس کی تفصیل وہاں احسان پر ہے. کیسے کرنا ہے، احسان کا مطلب کیا ہے، یہ بی بیوٹیفل ٹو یور پیرنٹس کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کی تفصیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ بنی اسرائیل میں مل جائے گی. بنی بنی اسرائیل سے اسرائیل ملے میں گی. مل جائے گی. ٹھیک، بات واضح ہوتی جا رہی ہے؟ جی جی. جی سر. اس طریقے سے یہ آیتیں آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہی ہیں. اس کے بعد پھر یہ بات آ گئی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں بھی تھا نا کہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو. وہاں پر فواحش کے عنوان سے کیا تھا؟ وہاں زنا میں تھا. قریب نہ جاؤ. زنا کے ایڈلٹری تھی، ایڈلٹریشن کا ذکر تھا. زنا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. تو اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی اس میں وہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ فاحشہ اور بے حیائی کے ایک خاص
انسٹنس اور ایگزامپل جو ان فواہش میں سب سے زیادہ شدید ہے، سب سے زیادہ خراب ہے، اس کا ذکر ہوا. لیکن اس آیت میں اسی چیز کو اور ایک نیکسٹ لیول پہ لے جایا گیا ہے کہ صرف زنا نہیں، جہاں جہاں بھی فواہش ہیں، اور ترکیب وہی ہے لا تقربو. لا تقربو کس وجہ سے ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تم اس کے قریب بھی چلے گئے تو اس میں پڑنے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ خالی ایک ہی بات کے لیے ہے لا تقربو، ایک ہی اخلاقی برائی کے لیے، اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے لا تقربو. یہ بات آپ ریئلائز کر رہے ہیں؟ لا تقربو کی جو تاکید ہے وہ فقط اور فقط فواہش کے لیے. اور یہاں پر ایک اس میں مزید بات آ گئی ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ فواہش اوپن ہو، کھلا ہوا ہو، نہ کھلے ہوئے فاحشہ کے قریب جانا ہے، نہ چھپے ہوئے فاحشہ کے قریب جانا ہے. ٹھیک ہے، چھپے ہوئے فواہش بعض اوقات لفظوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات یہ کہ بالکل کسی سے چھپ کر انسان ایسے کام کرے، یا اشاروں کنایوں میں یہ کام کرے لپیٹ کے. نہیں، ہر طریقے سے کسی بھی انداز سے فواہش کے نزدیک نہیں ہونا ہے. یہ اس میں ایک اضافہ ہو گیا. جی 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 سر اس میں ہم جی گانے سر کو جی. کہہ سکتے ہیں، گانے کی برائی کو کہہ سکتے ہیں. جی زہرا اور غنا گانا وغیرہ جو ہے اس کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے، اس کے معنی لے سکتے ہیں اسے. نہیں، اس میں فواہش ڈائریکٹلی غنا میں تو وہ نہیں آتا ہے. اگر اس غنا کے اندر ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو وہ فواہش بن جائے گا. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد پھر ولا اس کے اندر پھر تقربوا اس کا مال، مطلب اس کے اندر ایک چیز ہے، اس کے اندر جیسے بعض دفعہ زو معنی جملے استعمال کیے جاتے ہیں کسی بالکل تصحیح، تو وہ بھی وہی میں نے کہا نا وما بطن، جو بابا بطن چھپا میں آ ہوا جاتا ہو، ہے، جو لپیٹا چھپا ہوا ہوا ہو، ہو وہ بھی ہے جاتا ہے. سب اب کلیئر ہو گئی. فواہش کے بارے میں ہدایت کلیئر ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ سورہ اسراء میں ایک اسپیسیفک ایگزامپل کے ذریعے سے فواہش کو، فاحشہ کو بتایا گیا ہے. یہاں پر اس کا پورا کمپلیٹ ایک جنرلائزڈ بیان. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیتیں آپ نوٹ کر رہے ہیں کیسے کنیکٹ ہو رہی ہیں، اور آپ کے جو اخلاقی پورا جو آپ کا منظر نامہ ہے اب یہ رفتہ رفتہ کیا ہو رہا ہے، کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. کمپلیٹ ہو رہا ہے اور ایکسپلین بھی ہو رہا ہے گانا. جی ٹھیک. اچھا، پھر یہ جملے وہی ہیں تقریباً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، وہی ہے جو وہاں پہ تھا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ بھی وہی ہے. وہاں پر ایک دو باتیں اور بھی ہیں اس کے آگے، یعنی نسبتاً تفصیل ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یعنی تو یہ آیت جو ہے نا وہ یہ چل رہی تھی 117 سے 134 تک چل رہی تھی نا، یہ 150 کون سی؟ جی میں یہ کہہ رہا بتائیے. تھا کہ وہ جو بنی اسرائیل کی 117 سے یا 122 سے 134 تک 22 سے 39 تک ہے یہ پورا 39 تک. منشور اچھا، اس کے اخلاق. بعد صحیح ہے. اچھا، پھر لا تقربوا مال الیتیم، لیکن یہ لا تقربوا فواہش کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، فواہش کا لا تقربوا ایبسولیوٹ ہے، یہاں پر لا تقربوا کنڈیشنل ہے. یعنی یہاں پر حقیقتاً بات یہ کی جا رہی ہے کہ تم مال یتیم کے قریب جاؤ، کیونکہ اگر مومن یتیم کی کفالت نہیں کرے گا تو یتیم شیطانوں کے ہتھے چڑھیں گے. جاؤ، یہ لا تقربو ایکچولی جاؤ ہے، لیکن کیسے جاؤ؟ باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جاؤ کہ جو احسن. ٹھیک ہے، اور لا تقربو کی تاکید ایک بات اور بھی بتاتی ہے، ہوشیار کرتی ہے
کہ جس طریقے سے فواحش میں یہ خطرہ موجود ہے کہ انسان اس کے قریب بھی جائے گا تو اس گناہ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اسی طریقے سے مال یتیم میں بھی یہ خطرہ موجود ہے کہ بندہ اس کے قریب جائے گا تو کسی نہ کسی قسم کی لغزش میں مبتلا ہو جائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سامنے جس پارٹی سے بندہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے یعنی یتیم، وہ بیچارہ مجبور اور لاچار ہے، وہ ہمارے آگے کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص جو اس کی کفالت کرنے والا اس کے مال میں دکھا جائے، کچھ غبن کر لے، کچھ ادھر ادھر کر دے، یتیم کو خبر بھی نہیں ہے مظلوم. اس لیے یہ تاکید ہے لا تقربوا الا باللتی ہی احسن، کیونکہ یہ بھی خطرہ ہے. تو قریب جاؤ لیکن خوبصورت طریقے سے جاؤ اور دیکھ کے جاؤ کہ کسی غلط جگہ پہ تمہارے قدم نہ پڑ جائیں. پھر یہ بھی ہم نے بات کر لی اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. یہاں پر ایک چیز اور ایڈ ہو رہی ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بیچ میں یہ کیا آ گیا؟ یہ وہاں نہیں ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ جو جملہ ہے اب یہ اس میزان کے لحاظ سے ہے یا ظاہر ہے اسی کنٹینیویشن میں اسی ہی ہے. کنٹینیوشن میں ہے؟ تو یہاں پر آ رہا ہے، بیچ میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کو کچھ تکلیف ہوگی، لیکن وہ تکلیف جو ہوگی وہ اتنی ہوگی جتنی آپ برداشت کر سکتے ہو. تو کس طرف یہ اشارہ جا رہا ہے؟ یہ تو لین دین کے معاملے میں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ زیادتی کوئی سامنے والا زیادتی کر دے گا آپ کے ساتھ، تو آپ نے اس کے ساتھ پھر بھی اس کے ساتھ صحیح مطلب ایسا وہ میزان کو برقرار رکھنا ہے، مطلب توازن رکھنا ہے. آپ نے اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرنی، چاہے کہ وہ دوسرا والا زیادتی کر دے. صحیح جی. اور سر کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے یا عدل سے کام لیا جاتا ہے تو لازمی تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مثلا جو سمجھ آ رہی ہے بات کہ اگر وہ جو متاثر ہے، نیگیٹولی متاثر شخص اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہاں پر یہ بیان ہے کہ اللہ اس کی برداشت سے زیادہ نقصان اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اس میں پہلے کیا ہے جو یہ جو آپ نے انصاف کرنا ہے، عہد کرنا ہے، وہ اپنے مطلب چاہے سامنے والا آپ کا رشتہ دار ہے، مطلب آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے اس کے ساتھ بھی آپ نے وہ کرنا ہے. تو جب آپ بھائی کے ساتھ انصاف کریں گے تو پھر لازمی بات ہے کوئی تکلیف تو آپ کو بھی آئے گی نا سوشل اس میں. تو شاید اس تکلیف کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے سوشلی آپ کو کچھ مطلب کچھ نقصان پہنچے، کچھ آپ کے اوپر افیکٹ آئے. کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، جی فرمائیے. یعنی سر بات چیت میں بھی عدل الہی کا خیال رکھنا اور جو بھی آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی اس چیز کا خیال میں آگے والے کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، یہ پیچھے والا ہے. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. یہ پورا ایک جملہ بن رہا ہے. پورا ایک ہی جملہ. اور اپنے میجرز کو، یعنی جو تم دے رہے ہو، کسی کو سامان تول رہے ہو، ترازو، اپنے میجرز کو، اپنے بیلنس کو ایفا کرو قسط کے ساتھ، عدالت اور انصاف کے ساتھ. اور لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ ہے، میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بظاہر لا نکلف نفسا الا وسعها جو ہے وہ اس کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہا، تو ہم اس کا ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی کیا ہے اس ریزن؟ یہ اس لیے اس میں ایڈجسٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں دیکھیں تھوڑا سا آپ لوگ کس جگہ پہ پوائنٹ مس کر رہے ہیں. لا نکلف، اب یہ بھی جو ہے نا، یہ تفسیر میں آپ لوگوں کو اتنی باریک بینی پیدا کرنی چاہیے. آپ لوگوں کا جو مطلب جو وہ پوائنٹ آف ویو جا رہا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی یا نہیں دی جائے گی.
آپ لوگ اس طرف جا ہم رہے ہیں. ہم تکلیف نہیں دیتے کسی خدا کو اس کہہ کا رہا ہے نفس. کہ لا نکلف، ہم کسی نہیں دیتے. نفس کو اس کی ہم نہیں دیتے تکلیف اس کے نفس کو. یہ بات ہم بالکل ذمہ الگ ہو داری رہی ہے. نہیں دیتے، ہم ذمہ داری نہیں دیتے. ہم نہیں دیتے تکلیف، لوگوں کی تکلیف کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. ہم ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے کوئی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو وہ اٹھا نہیں سکے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پر یہ بات کا تو کیا ہے؟ ہاں وہ یہ ہے کہ یہ جو میزان کی جو اسی- بات ہے نا، میزان میں 19-20 تو ہو سکتا ہے نادانستگی میں، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم عدل کرنے میں اتنا ہو جائے کہ آپ وہ پاسبل بھی نہیں رہو، کیونکہ بعض چیزیں ہاں، عدل میں جو ہے نا وہ ہو نہیں پاتی ہے. لیکن آپ کیونکہ نے اس کا کوشش مطلب کرنی یہ ہے کہ تم جب ترازو پوری کرو گے، میزان کرو گے، تو تم ایبسولوٹ نہیں ہو سکتے. ہاں سر، یہ تو اس میں ہم نے گنجائش رکھی ہوئی، لیکن تم نے اپنی نیت تو صحیح رکھنی ہے. ہاں، تمہیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنا ہے اپنے ترازو اور اپنے مال کو درست رکھنے کی. ہم کسی بھی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ ہم اس سے یہ مطالبہ کریں گے جو پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یعنی آج کل تو آپ کے پاس ڈیجیٹل بیلنسز آ گئے ہیں اور وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس آ گئے ہیں. آپ پہلے تصور کریں کہ جب وہ ترازویں ہوتی تھیں اور مختلف چیزیں ہوتی تھیں، کتنا ایکیوریٹ ہو سکتا ہے انسان اس میں. جی شہزاد صاحب، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی بات سمجھ، ایک منٹ، کہ ہم بات سمجھ آ رہی ہے، بالکل بات سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے مطلب نا، یہ کہ اگر ہاں اس میں کوئی 19-20 ہو جاتی ہے، یا ہاں جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ تم کر نہ سکو، تم کر سکتے ہو. یعنی ہم تم پر یہ دباؤ جو ہے یہ ایبسولوٹ سینس میں نہیں ڈال رہے ہیں، نہیں ڈالنے. ہاں اس میں کچھ نہ کچھ وہ ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں انسان جتنی بھی ایفرٹ کرے کوئی نہ کوئی کمی رہنے کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر مثال کے طور پر ہم کوئی ترکاری بیچ رہے ہیں، اب کوئی ہم سے آگے کہے کہ بھائی ہمیں ایسی ترکاری لا کے دو کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی خرابی نہ ہو، اب کہاں سے لا کے دیں گے آپ؟ بتائیں، کراچی میں ایسے ٹماٹر لا کے دے سکتے ہیں پرفیکٹ؟ نہیں سر. نہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے نا بھائی، پرفیکٹ نہیں ہے، جو ہے وہ یہ ہے. اب جو ہاں، یہ ہے لیکن جو ہے لیکن وہ اگر وہ صحیح. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی میں آپ کو قیمت اس کی دے رہا ہوں، اس چیز کی دے رہا ہوں، اب اگر دینے والے کے پاس آپ نے دیا، اس میں کوئی چیز خراب چلی گئی، کچھ ہو گیا، تو جب تک انسان کی اپنی نیت صحیح سالم درست ہے، اس کی ایفرٹ پوری ہے، تو خدا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ہم تمہاری وسعت سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، بات واضح بھی. اور اس میں آپ نے اپنی مسٹیک بھی پکڑ لی. جی بتائیں. جی سر، یہ فعل مضارع ہے. جی مسٹیک مطلب پکڑ یہ لی کہ کہ لا یہ نکلفوں پہ غور نہیں کر رہے تھے آپ لوگ. ہاں لا نکلف ہو. ٹھیک، صحیح ہے، صحیح. صحیح ہے. یہاں پر یہ تھی کہ وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ دوسری طرف سے، لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دیتا. ٹھیک. اچھا، اب میں وہ باتیں جو یہاں پر نہیں ہیں تھوڑا اس کی طرف اشارہ کر دوں، اور اگلی دفعہ بھی ایک پہلا جملہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا اس کو آج میں ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ہم یہی کریں گے کہ سورہ اسراء کی آیتوں میں سے جو 2-3 باتیں رہ گئی ہیں اس کو دیکھیں گے، پھر ہم دوبارہ آئیں گے سورہ انعام پہ اور اس کو مکمل طور سے اسٹڈی کر کے ان پوائنٹس کو ایڈ کر لیں گے کہ جو وہاں پہ نہیں. ٹھیک ہے، تو باقی تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ ہی رہی ہیں نا جب آپ دونوں کو ملا رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو اضافی آ رہی ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے. تو آپ کا ایک لیول آپ چلا جائے گا اخلاق قرآنی کا فہم. اچھا، یہ پہلا جملہ جو ہے نا، قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اس میں 3-4 باتیں آ رہی ہیں اس سینٹنس میں. قُل یعنی خدا کی طرف سے امر ہے پیغمبر کو کہ یہ تمام کا تمام جو نصاب اخلاق ہے
جس میں بنیادی طور پر 9 باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, گنتی جنہوں نے 9 کی ہے نا وہ صحیح گنتی کی ہے. کہ پہلا ہے اللہ تشرکو بہی شیئا, دوسرا ہے وبالوالدین احسانا, تیسرا ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق, چوتھا ہے ولا تقربوا الفواحش, ففتھ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. پھر اس کے بعد جب آپ نیچے آتے ہیں لا تقربوا مال الیتیم 6, اوفوا الکیل والمیزان بالقسط 7, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا 8, اور وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا 9 postulates of اخلاقیات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. اور obviously یعنی کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء سب سے پہلے کیوں رکھی تھی, اس لیے کہ سب سے زیادہ تفصیلی جو بیان ہے, جو میکسیمم نمبر آف اخلاقیات کو کور کرتا ہے, وہ وہاں پر ہی. تو لیکن یہ اس کو سپلیمنٹ کر رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ سب کو کہ سپلیمنٹنگ کیسے ہو رہی ہے, ایڈیشننگ کیسے ہو رہی ہے, کلیئر ہو گئی نا؟ جی سر آ رہی ہے. جی 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 مطلب ایک دوسرے کو ایکسپلینیشن بھی ساتھ ساتھ آ گئی. اچھا, اب جو یہ پہلا جملہ ہے نا, یہ پہلا جملہ وہاں پہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, اس میں پہلا ہے قل, یعنی یہ جتنے بھی اخلاقی بیانات ہیں یہ خدا کا امر ہے, حکم ہے اپنے رسول کو. یہ سناؤ, ان کو بتاؤ, کس عنوان سے بتاؤ, تعالو. تعالو کا میننگ آپ میں سے کسی کو معلوم؟ بلانے کو کہتے ہیں کہ آؤ, بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں عالی, اعلی کس کو کہتے ہیں؟ اونچا, بلند. اعلیٰ تو بلند, بلند تر. بلند. تعالو کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اوپر آؤ, بلند ہو. تعالو کا مطلب کیا ہے؟ بلند ہو, گو اپ, بلکہ کم اپ. اچھا, اب اس میں بھی 2 باتیں ہوتی ہیں کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص خود نیچے ہے اور دوسرے کو کہے کہ اوپر جاؤ, اور ایک شخص خود اونچائی پر ہے اور دوسروں سے کہے کہ تم بھی اوپر آؤ. ان دونوں میں فرق ہے. جی آپ لوگوں کی اگر بیک گراؤنڈ نوائز نہ ہو تو ساتھ رہیں میرے. جی سر فرق ہے نا. جی فرق سر. ہے. جی سر. تو عربی میں ان دونوں حالتوں کے لیے 2 ڈفرینٹ ورڈز ہیں. اگر کوئی نیچے کھڑا ہو اور کسی دوسرے کو کہے کہ اوپر جاؤ, جیسے بس کنڈکٹر ہوتے ہیں عام طور سے نا, تو عربی میں آپ جب عراق جائیں گے نا تو غور کیجئے گا کہ اگر یہ بس کنڈکٹر ہو وہ تعالو نہیں کہے گا, وہ کہے گا اطلاع, اطلاع, اس کو کہیں گے اطلاع, اوپر جاؤ, لیکن خود وہ اوپر نہیں ہے. تو تعالو کون کہتا ہے؟ جو خود اوپر ہے, جو خود اوپر ہو, جو خود اوپر ہو, جو خود اوپر ہوتا ہے, جو خود اوپر ہے اور دوسروں کو بھی اپنے طرف بلندی پر آنے کی دعوت دے. تو یہ اخلاقیات آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ جی. کمال پر پہنچنا. کہ خدا کا حکم ہے پیغمبر کو کہ تم, کیونکہ خدا نے پیغمبر کو تو بالکل شروع میں ہی کہہ دیا نا, انی بعث, وہ جو ہے انک لعلی خلق عظیم, سورہ قلم کی ابتدا میں ہے نا, جی. انک لعلی خلق عظیم. اور سورہ قلم آپ کو پتہ ہے کہ یہ شان نزول کے اعتبار سے 3 یا 4 سورہ ہے, بالکل شروع کی سورہ ہے. یعنی بعثت اور رسالت کے شروع میں ہی خدا نے اپنے پیغمبر کو کیا سند دے دی, انک لعلی خلق عظیم, تم بے شک خلق عظیم پر فائز ہو. اور حضور نے بھی اپنے منشور کے طور پر بیان فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق,
بے شک میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ مکارم اخلاق کو تمام کر دوں، کمپلیٹ کر دوں. تو اب خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خلق عظیم پر فائز ہو، باقی اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہو کہ اس بلندی کی طرف حرکت کرو. تو اب تعالو کا جو پیغام مان کر ان اخلاقیات کے نظام کو قبول کر کے اڈاپٹ کرتا ہے، وہ کس منزل کی طرف حرکت کر رہا ہے بتائیے؟ یہ مطلب اوپر سے جانا خلق عظیم کی کی منزل طرف کی طرف حرکت کر رہا ہے. خلق عظیم کی طرف. جی 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 سر. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اوپر بلانے والا کون ہے؟ جو منزل خلق عظیم پر فائز ہے، اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی اوپر آؤ. تو اگر ہم نے اس پورے نظام اخلاق کو ایکسپٹ کیا اور ایڈاپٹ کرنے تو آپ کی حرکت ہے خلق عظیم کی طرف خلق عظیم کی طرف آپ کی حرکت. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد یہ دو باتیں ہو گئی. اس کے بعد تیسری بات اتلو، کہ میں تلاوت کروں تم پر. تلاوت کا جو معنی ہے آپ عربی میں دیکھیے گا، تلیہ، میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بھی کہتے ہیں فالو کرنے کو. ٹھیک ہے، اس میں بھی فالو کرنے کا سینس ہے کہ میں تلاوت کروں ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام قرار دیا ہے. حرام کا معنی مجھے کوئی سمجھائے گا؟ حرام اچھی چیز کو کہتے ہیں، بری چیز کو کہتے ہیں؟ سر حرام جیسے مسجد الحرام ہے تو احترام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور حرام منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس چیز یہ منع ہے، حرام ہے، حرام گوشت ہے یا حرام، اس طرح دونوں معنی میں آتا ہے. دیکھیں اس میں جس چیز سے خدا کی حرمت سے بھی آنا نا یہ 12 سوال حرام، کیجیے گا. ویسے کیا کیا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں حرام کا کیا مطلب ہے؟ جی، حرام کا مطلب تو یہ کسی چیز کو اسے روکا گیا ہو. منع کرنا، سر کسی منع چیز کرنا. سے منع کر دینا، دیکھیں حرام اس کرنا، کو منع کرنا. اس بات سے سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محترم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. اور ان کی احترام کی حدود کو کراس کرنا یا پامال کرنا الاؤڈ نہیں ہوتا. اس سے حرمت کے ریلیٹڈ پابند ہے حرام. یعنی حرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے، یہ جو حدیں ہم نے تم کو بنا کے دے دی ہیں، یہ جو نظام ہم نے تم کو بنا کے دے دیا ہے، ڈو ناٹ گو بیونڈ اٹ. اس کے احترام اور حرمت کو ضائع نہ کرنا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی جی 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 یعنی مطلب شریعت کی، شریعت آپ لوگ مجھے تھوڑا سا انلائٹن کیجیے گا اس بارے میں، خود مجھے گائیڈ کیجیے گا کسی بھی عالم سے پوچھ کر کہ شریعت کی لغت میں حرام گوشت کوئی چیز ہوتی ہے؟ یا شریعت کی لغت میں یہ ہے کہ یہ وہ کھانا اور پینا ہے جو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہو جائے گا بہت زیادہ. ہاں مطلب یہ وہ کھانا ہے جو کہ تم پر حرام کیا گیا ہے، اس طرح سے آیا ہے. جی، جیسے وہ گوشت، حرام لحم گوشت، خنزیر. ہاں یہ لحم خنزیر ہے. اصطلاح ہم یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. تو حرام کا مطلب کیا ہوا کہ تم کہہ دو اے پیغمبر ان لوگوں سے کہ بلند ہو، اوپر آؤ، اوپر آؤ. اور اوپر آنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی کہ جو تمہارے رب نے تم پر
حرام قرار دے دی ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ باؤنڈری تمہارے لیے مل کر بناتی ہیں کہ جن سے کبھی بھی باہر نہیں نکلنا, جس دائرے سے باہر نہیں جانا. اور آپ مجھے بتائیں, یہاں پر یہ تمام باتیں آپ نے مجھے پڑھ لی ہیں, پڑھ کے دیکھ لی, ماشاءاللہ سمجھ لی, ان میں سے کون سی بات ایسی ہے کہ جو آپ کے اس فقہی حرام سے مل رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں. جس فقہی حرام کی آپ زیادہ تر بات کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کون سی بات ہے جو اس سے میچ کر رہی ہے؟ کلیئر ہے نا یہ ورڈ ما حرم ربکم علیکم؟ بالکل کلیئر ہے نا؟ صحیح ہے. تو اب خدا کی نظر میں, ہمارے رب کی نظر میں حرام کیا ہے؟ سب سے پہلا حرام کیا ہے ہماری رب کی نظر میں؟ شرک. اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو. یعنی یہ باؤنڈری آ گئی, ٹھیک ہے, یہ حد آ گئی. یہ حد کیا ہے؟ اس محترم حد کو کراس کیا تو حرام عمل سرزد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے رب کی نظر میں اس کے بعد جو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ 1-2 نا بہت جگہوں پر یہی 1-2, یعنی خدا اور پھر والدین. یہ تو ہر جگہ ایک ساتھ ساتھ ہے جی 1-2 ہر جگہ ہی ہے. تو پھر سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا. تو آپ خالی کھانے پینے کے چکر میں لگے رہے. اب میں نے اسی لیے پہلا جملہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیا. کلیئر ہو گئی نا بات؟ کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ امر ہے قل, حکم خدا ہے پیغمبر کو پڑھو, تلاوت کرو, بتاؤ, اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ جتنا سب کچھ میں تم کو بول رہا ہوں یہ بلند ہونے کی دعوت ہے. تعالو, مقام عالیہ کی طرف حرکت کرنے کا پیغام. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے سارے جو دولت ہے وہ کہاں انویسٹ کی ہوئی ہے؟ سوچیں. یعنی جو آپ کی دولت ہے, آپ کی عقل, آپ کا وقت, آپ کی اسٹرینتھ کہاں انویسٹ کی ہوئی ہے؟ اس تعالیٰ کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں سے تو ٹھیک ہے نا, اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. انشاءاللہ آگے جو باتیں ہیں پھر وہ اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کچھ باتیں اور بھی ہیں, لیکن یہ پہلا جملہ بہت اہم ہے کہ جو نظام اخلاق ہے حقیقتاً حرام کا تعین رب کی بارگاہ میں اس سے ہوتا ہے, اور باقی چیزیں اس کے ماتحت ہیں, اس کے انڈر میں ہیں. اور یہ نظام اخلاق جس کے بارے میں خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ اس کی تلاوت کرو میرے بندوں پر, یہ اس بات کا سبب اور موجب ہے کہ یہ بندے اس کی بنا پر بلند ہوں گے اور اس مقام کی طرف حرکت کریں گے کہ جو مقام صاحب خلق عظیم ہے. تو آپ ان تمام چیزوں کو ہاتھ سے دے کر اور باقی ادھر ادھر کے اس میں جائیں تو اب یہ تو ہماری چوائس ہے نا پھر, کہ اس سے بڑا انسینٹیو کوئی ہو سکتا ہے کہ رسول جو ہیں ہمیں اپنے مقام کی طرف دعوت دیں, اس کا پورا نسخہ بتائیں, اس کے سارے طریقے بتائیں. ہم کیا نہیں جی, ہمیں تو ہمارے لیے تو وہ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ہم تو اس پہ زیادہ دقت سے عمل کریں گے, ہم تو اپنا جان مال پیسہ اس پہ زیادہ لگائیں گے. ٹھیک, تو بات واضح ہوئی. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم ان دونوں کو کور کر لیں گے, ان دونوں کو کور کر لیں گے, یعنی سورہ اسراء کو بھی اور اس کے بعد سورہ انعام. تو یہ دونوں مل کے, اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی رہی ہے کہ یہ اس طریقے سے دونوں صورتوں کے بیانات مل کر ایک دوسرے کو انہانس کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں.
صحیح. ٹھیک ہے, ہاں چلیے یہ جو اجازت جی حرام والی وہ ہے نا ڈیفینیشن, جی کافی کافی جو جوڑنے والی ہے. ہاں, حرام کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی طرف سے محترم حدود متعین کی گئی, ان حدود کو کراس کرنے کا نام کا مطلب حرام, یا جو جس سینس میں ہمارا حرام ہے ہمارا وہ یہ مطلب ہے اس کا. ہمارا حرام دوسرے سینس یعنی میں کہ جب آپ کہتے ہیں حرام کا مطلب فوربیڈن, حرام کا مطلب ممنوع, تو وہ کس سینس میں ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی لائق احترام حدوں کو پار کرنا. اور یہ حدیں جو ہیں, یعنی کہ جیسے ہمیں سورہ انعام کی آیتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حدیں جو ہیں خدا مینلی اخلاقیات کے حوالے سے اسٹیبلش کر رہا ہے. باقی بھی ہیں, یعنی جیسے سورہ معاہدہ میں ہیں اور اگر چیزیں بھی ہیں. دیکھا جائے تو یعنی کہ عہد کو نہیں توڑنے کو, مطلب عہد توڑنا حرام ہے. اگر ہم جیسے ان کوالٹیز بالکل, کو رکھتے اگر ہیں, عہد نہیں توڑنا نہیں, ایفا نہ کرنا, یعنی پورا نہیں کرنا. عہد جی پورا نہیں کرنا. جی, جی اور سر پھر یہ ساری باتیں پھر اس طریقے سے ہی ڈیفائن ہوں گی بالکل. کہ آپ تو یہ سب انسان کا کی سب جو ہے کہ ضرورت کسی کو دھوکہ دے دیا, ترازو کم کر دی, جی, تو میزان میں ان سب خرابی چیزوں کر کو تو دی, ہمارے یہاں سامان تو خراب بھیج دیا, دھوکہ تو لیا کیا جا رہا یہ ہوتا ہے, کوئی بھی سمجھتا جی ہی نہیں ہے. سر جی کہہ رہی ہوں کہ ان سب چیزوں کو تو یا ہلکا لیا جاتا ہے, کوئی اس چیز کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, یا ہم اپنا عہد توڑ رہے ہیں, یا ہم مال یتیم کھا رہے ہیں, یا ہم اسراف کر رہے ہیں. اس کو حرام کی حدود میں تو نہیں لیا جاتا. تو ہمارے یہاں تو یہی تو صرف میں آپ کی احکام خدمت میں عرض کر شریعت رہا کے ہوں. اسی ویسے طریقے سے حرمت علیکم جو ہے نا سورہ معاہدہ کے بگننگ میں بھی ہے, وہ حرام ہے کہ تم پر خون حرام کیا گیا اور خنزیر کا گوشت حرام اور یہ سب ہے, لیکن وہاں پر تعالیٰ نہیں ہے. ہاں سر تعالیٰ, معاملات کی ہاں طرف وہاں پر زیادہ وہ نہیں ہے, تعالیٰ نہیں ہے وہاں پر. اسٹیٹ اوے ہے کہ اس کو روکا ہے, یہ چیز تمہارے لیے منع ہے. چار تو چیزیں, صحیح ہے, صحیح, ٹھیک. چلیے. تو حرام یعنی وہ جو محترم ہے اور جس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. بنائیں. جزاک اللہ خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. شکریہ, جزاک اللہ.